بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ دوستوں کی فرمائش پر میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے فارمر بناؤں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوست آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، میری 1964 کی پیدائش ہے اور میں 1971-72 میں اسکول داخل ہوا۔ اس کے بعد 82 میں یا 83 میں میرے والد کی صحت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور بکریاں بھی رکھتا تھا۔ تو پھر میں نے 1982 میں اپنی تعلیم کو خیر باد کرتے ہوئے میں نے والد کا کام جو تھا اس کو سنبھالا۔ میرے 4 اور بہن بھائی بھی تھے، وہ میرے سے کافی چھوٹے تھے اور میرے سوا کوئی گھر کو کوئی آگے کام کاج والا بندہ نہیں تھا، تو اسی لیے میں نے چھوڑ دیا 82 میں۔ پھر میں نے والد کی جگہ وہ کھیتی باڑی بھی شروع کی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس وقت اونٹوں پر ہل بہایا کرتے تھے، ہمارے ہاں اونٹ تھا، ہل بھی بہا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو بکریاں تھیں ہمارے ہاں تقریباً تعداد میں 25-26 تھیں، وہ چرائی کی ساتھ میں جگہ تھی، اس کو صبح چھوڑ کر پانی پلا کر ہم جنگل میں چھوڑ دیتے اور پھر دوپہر کو واپس لے آتے اور بعد میں سیکنڈ ٹائم میں بھی وہاں چھوڑتے اور شام کو لے آتے، تھوڑا بہت اور بھونسے وغیرہ بھی ڈالتے۔ ان کی جو والد محترم کیئر کرتے تھے میں بھی وہی کرتا، اور کھیتی باڑی جیسے والد صاحب کرتے تھے میں بھی کرتا۔ اسی طریقے سے میں نے کچھ سالوں کے بعد مجھے کچھ شوق بھی بڑھتا گیا، اور پھر جب 1998 آیا، 1998 میں میری سوچ بدلی کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ بکریاں وہ انتہائی ایک سادہ سیدھی نسل تھی کہ بکریاں میں اچھی کوالٹی کی لیتا ہوں۔ تابن یہ بھوری بکری جو ہے، پہلی مرتبہ ہی یہ ایک سٹیج پر بڑا اس کا اپنا چرچا ہوا، تو میں ضلع راجن پور میں گیا اور میں وہاں سے 20 جانور خرید کر لے آیا، اس میں بریڈر بھی ساتھ لے آیا، اور اس کے علاوہ وہ جو بکریاں تھیں پہلی ان کو میں سیل کر دیا۔ تو پھر میں دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلوں نالج کے لیے کہ اس وقت میرا 2,80,000 روپے اخراجات آیا تھا، بمائے گاڑی کا کرایہ اور اس کے علاوہ مکمل ان کا لینے کی قیمت ٹوٹل یہی تھی، 2,80,000۔ ان کو میں نے آ کر اچھی طرح ان کی کیئر شروع کی، اور اس وقت میرے ہاں کچھ نہ کچھ پوزیشن بہتر ہوئی۔ میں نے پھر ایک مزدور جو زراعت تھی اس میں تھوڑا بہت ساتھ میں استعمال کیا، بکریوں کی میں نے خود کی، اور جو زراعت کھیتی باڑی تھی وہ بھی 99% میں نے خود کی، کبھی مشکل سے ہوتی تو پھر میں مزدور کھڑا کر دیتا۔ تو پھر جی ہم نے ایسا کیا، اس وقت گاڑیوں کی ٹریکٹرز کی کاشت ہو چکی تھی، بہت آسانی سے ہوتی تھی، تو میں نے بکریوں پر جان ماری، ان کی میں نے کیئر شروع کی۔ اور اس کے بعد 2007 تک 9 سال میرا تجربہ ہو چکا تھا، پہلے بھی تجربہ تھا۔ اس وقت میں نے اتنا ایک حاصل کر لیا تھا کہ جو بھی انگریزی میڈیسن ہے اس کی جگہ میں نے دیسی دوائی اپنی ذاتی تیار کی۔ جانوروں کو اچھی طرح موٹا تازہ کرنے کا طریقہ بھی آ گیا، ان کا پیٹ بھرانے کا طریقہ بھی آ گیا، ان کی ہر قسم کی بکری کو دیکھ کر سمجھ چلتی تھی کہ اس بکری کا یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کا علاج کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے، تو میرا بھی کچھ دل بڑھ گیا، اور پھر بکریوں کی تعداد بھی اس وقت میری ساتھ میں تقریباً 70 بکری کے لگ بھگ تھی۔ پھر میرے پاس کچھ پیسے بھی آئے، چونکہ ان کی بکریاں کے بچے بھی سیل ہوتے اور میں گبن بکری بھی سیل کرتا کبھی کبھی۔ میں نے پھر جو ٹیڈی بکری اوپر کانوں والی ہوتی ہے وہ میں نے لی، ان کو ساتھ میں رکھا۔ کچھ عرصے بعد پھر میں نے گلابی بکری لی، اس کے بعد میں نے جی وہ دوسری ہوتی ہے بیتل جو فیصل آباد سرگودے میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ میں نے رکھی، اور اس کے بعد کیموری نسل جو لال گردن والی بڑے کانوں والی وہ رکھی۔ اسی طریقے سے میں نے کافی نسلیں، اور بھی ایک ہمارے اضلاع لہیہ میں بکری ہے، وہ گجر بکری کہلاتی ہے، وہ بھی اچھی بکری ہے، وہ بھی میں نے 7-8 نسلیں رکھیں، اور الحمدللہ میرے پاس جو ہے 150 جانور کے لگ بھگ تھا۔ اور یہ بھی آپ مان لیں کہ میں ایک ہی آدمی کرتا تھا ان کی۔ اس کے بعد الحمدللہ جیسا کہ میں نے یہ کام شروع 82-83 میں کیا، اس کو دل لگی سے کیا، پھر جو میرے بہن بھائی چھوٹے تھے ان تمام کو میں اچھی تعلیم دلوائی، اور پھر میری شادی والدین نے جلدی کر دی۔
تقریباً 88 میں ہو گئی شادی۔ پھر میرے اپنے بچے ہوئے الحمدللہ، ان کی میں اچھی تعلیم تربیت آج تک کر چکا ہوں، اور صرف اسی فارم کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے۔ اور پھر میں نے تقریباً آ کر 5 سال پہلے آج سے میں نے گائے کا ساتھ میں کام شروع کیا، تقریباً 16 میں 2016 میں۔ تو اس کے بعد آج تک میرے ہاں گائے ہیں، بکریاں ہیں، وہ میں نے دوستوں کو ایک ہم بھیوالی بولتے ہیں اس پر کچھ دی ہوئی ہے، کچھ میں نے سیل کر کے گائے میں ڈال دی، اور پھر الحمدللہ میں نے اپنے پورے گھر کو اچھی طرح چلایا۔ اور جیسا کہ جب میرے والد محترم بیمار ہو چکے تھے تو اس وقت 1980 میں ہم بہت غریب سے غریب تر ہو چکے تھے، کیونکہ میڈیسن کا خرچہ، آمدنی نہیں تھی۔ تو پھر میں نے ایسا ایسا کندھا دیا اور الحمدللہ ایک خالص نیت سے، سچی نیت سے کام کیا۔ اور آج جو ہے میں سمجھتا ہوں جو میرے ذمہ کام تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت بھی مکمل کر چکا ہوں، شادیاں بھی اکثریت کر چکا ہوں، چھوٹے بھائی بہن تھے ان کی شادیاں بھی کر چکا ہوں، ان کی تعلیم تربیت بھی مکمل ہے، اور ماشاءاللہ سرکاری جاب وغیرہ بھی ان کے ہیں، وہ مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں تو اپنا واجب ادا کیا۔ تو پھر اس طریقے سے میرا مقصد یہ تھا، اتنی لمبی ایک آپ کو داستان بتانے کا، کہ کوئی بھی غریب ہے اور اگر وہ حق حلال طریقے کی طرف آتا ہے اور اپنے بکریاں رکھتا ہے، گائے رکھتا ہے، تو وہ اپنی جو ہے اچھی طرح روزی روٹی کما سکتا ہے، اور ان میں کافی برکت بھی ہے اور آمد بھی ہے۔ اور میں خود آج کل گائے اپنے ہاں 17 جانور ہیں، اس سے پہلے میرے پاس زیادہ بھی تھے، لیکن آج کل تھوڑا سا مصروفیات ہے، اس کے بارے میں آپ کو دعا کی اپیل بھی ضرور کروں گا۔ اور ایک گھر میں مریض کینسر کا ہے، ایک ہارٹ کا سیریس مریض ہے، کینسر بھی سیریس مریض ہے، ان پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اماؤنٹ بھی کافی سے زیادہ لگتی ہے اور ٹینشن بھی کافی سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو دعا کی اپیل کرتا ہوں ہمیشہ۔ میں خود دوستوں کو بہت کھلے دل سے دعا دیتا ہوں، تو میرا ایمان ہے آپ بھی ضرور مجھے نماز کے وقت میں آپ یا ویسے بھی آپ دعا ضرور دیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہو۔ یقیناً کم میرا آخری اور چھوٹی بات، 2 چیزوں کا آپ خیال رکھیں، پھر آپ کی ترقی جو ہے قدم چومے گی۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے بالکل ایک جسے حق حلال کہتے ہیں، حلال طریقے سے کاروبار کرنا ہے، تو اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے اپنی شوق کو عروج پر رکھیں، اور کوئی بھی کاروبار کریں وہی کریں جس پر آپ کی شوق ہو۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں جب آپ کی شوق بھی ہوگی، کام بھی حلال کا ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کامیابی قدم نہ چومے۔ حالانکہ یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ضرور کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہم نے کافی دیکھے ہیں جو 1-2 نمبر کا خیال کم رکھتے ہیں، لیکن حاضر تو ان کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کا ہاتھ لینے کو تیار بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ پھر دوسری جو ہماری مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جینون زندگی جو ہے وہ اگلی ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو کیسے منہ دکھائے گا اور کیسے اس کی آگے زندگی ہوگی، ہم تو فتویٰ جاری نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حق حلال کماتا ہے اس کا دل بھی 24 گھنٹے بہت مطمئن ہوتا ہے، چاہے پیسے کم بھی ہوں، اور گھر میں برکت بھی آتی ہے اور انسان مطمئن بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ جو بھی بندہ حرام خود بھی کھاتا ہے، اولاد کو کھلاتا ہے، پھر وہ اولاد بھی اس کی بے فرمان ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، میں یہ شاید نہیں کہنے چاہیے، لیکن میں جذبات کی وجہ سے کہہ گیا ہوں، اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اور آخری اس نوٹ کے ساتھ کہ آپ اچھے شوق سے، اچھے دل سے کاروبار کریں، کوئی بھی کریں۔ ان کاروباروں جن کو میں جانتا ہوں، بکریوں کا کاروبار یا گائے کا، جس طریقے سے قربانی کے بکرے پالیں، بچڑے پالیں، بچڑیاں پالیں، دودھ کا کام کریں، بکریوں کی ڈلیوری کروائیں، گبن سیل کریں، یعنی درجنوں کے حساب کے کاروبار ہیں۔ آپ کوئی کاروبار بھی اس میں چن لیں، اور جس پر آپ کا دل ٹھک جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور آپ کو منافع دے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک میری سرسری تھی، میں آپ کو سرسری سی جو اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے بتائی ہے، اور آج میں اجازت چاہتا ہوں۔
دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک آپ کو کاروبار میں برکت دے اور آپ کو اللہ پاک صحیح پرفیکٹ انسان بنائے اور دوستوں سمیت خوش خرم رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔